اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کو ہم پڑھ رہے ہیں اور آیت نمبر 34 ہے۔ ہم نے اس میں یہ پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا، شوہروں کو یہ ہدایت دی کہ اگر بیویاں سرکشی پر آمادہ ہوں تو پہلے انہیں سمجھاؤ، سمجھانے سے نہ مانے تو بستر الگ کر لو، اس پر بھی نہ مانے تو تادیباً انہیں ایک دو لگائی بھی جا سکتی ہیں، تادیباً۔ اور اس کی میں نے آپ کو انسٹرکشنز بھی بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چہرے پر نہیں مارو گے، نشان چھوڑ جانے والی چوٹ بھی نہیں مارو گے، اور کوئی زخم پیدا کرنے والی چوٹ بھی نہیں مارو گے۔ اور میں نے آپ کو اس کی مثال دی تھی کہ جیسے بعض اوقات ہمیں اپنے بچوں کو ایک آدھ لگانی پڑ جاتی ہے تو ہم انہیں اذیت دینے کے لیے نہیں مارتے، بس ان کو سکھانے کے لیے مارتے ہیں، ادب سکھانے کے لیے۔ اسی سے لفظ ہے تادیب، ادب سکھانے کے لیے کسی کو سزا دینا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ تمہاری بات ماننے لگیں تو ان پر ظلم نہ کرو، زیادتی کا رستہ تلاش نہ کرو، اور یاد رکھو کہ سب سے بڑا اللہ کریم ہے۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہے، تمہیں ڈر ہے، شقاق اختلاف کا، شق کہتے ہیں حصے کو، شقاق کہتے ہیں ایسے اختلاف کو جس میں لوگ بٹ جائیں، بینہما ان دونوں کے ماں بین، میاں بیوی میں جھگڑے کا تمہیں خوف ہے، مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی لڑتے رہتے ہیں تو میاں بیوی، مگر ہر وقت لڑائی چل رہی ہے، گھر میں سکون نہیں ہے۔ تو دیکھیں گھر میں سکون ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ گھر وہ انسٹیٹیوٹ ہے جو بچوں کی پرورش کی جگہ ہے۔ اگر بچوں کو اچھا ماحول نہیں دیں گے تو کل آپ کو اچھے صحت مند شہری نہیں ملیں گے۔ اگر اچھے صحت مند قوم چاہیے جو جسمانی اعتبار سے بھی بہتر ہو اور ذہنی اعتبار سے بھی قابل ہو، تو بچپن میں انہیں پرسکون ماحول دینا جس میں وہ تحفظ اور آرام محسوس کریں بہت ضروری ہے۔ تو اگر میاں بیوی ہر وقت آپس میں لڑتے رہتے ہیں، فَبْعَثُوا، بناؤ ان کے لیے، مقرر کرو ان کے لیے، حکماً، فیصلہ کرنے والا۔ حکم منصف کو کہتے ہیں جی، حکم سے ہے حکم بھی۔ حکم وہ بندہ ہوتا ہے جو کہ لوگوں کے درمیان اللہ کے دین کے مطابق فیصلہ کرواتا ہے، قاضی، منصف۔ یہ باقاعدہ طور پر قاضی نہیں ہوتے، کسی معاملے میں ان کو آربیٹریٹر بنایا جاتا ہے، سالس کہتے ہیں اردو میں ہم عام طور پر۔ من اہلی ہی، اس مرد کے گھر والوں میں سے، وحکمن، اور ایک حاکم، ایک منصف، ایک ثالث، من اہلیہا، عورت کے گھر والوں میں سے۔ یعنی اگر وہ ہر وقت لڑتے رہتے ہیں تو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ لڑتے رہیں ہمیں کیا، کیونکہ معاشرے کی اکائی گھر ہے، تو گھر میں امن ہونا ضروری ہے۔ اب اگر وہ باز نہیں آ رہے، نارمل جیسے گھر والوں نے سمجھایا بجھایا، نہیں باز آتے، پھر ان کی لڑائیاں ہیں، پھر ان کے جھگڑے ہیں، تو پھر ایک ثالث مقرر کیا جائے عورت کے گھر والوں میں سے، ایک ثالث مقرر کیا جائے مرد کے گھر والوں میں سے۔ یہ ثالث کون ہوں گے؟ یہ ثالث وہ لوگ ہوں گے جن میں فہم ہو، دین کا فہم ہو، ادراک ہو، قوت فیصلہ ہو، بات کو سن سکیں، سمجھ سکیں، اور پھر اللہ کے دین کے مطابق فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ عمر میں بڑے ہوں، نہیں، بالکل ضروری نہیں ہے، انہیں علم اور عقل میں بڑا ہونا چاہیے۔ لہٰذا رفیہ جو تھیں، حضرت رفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے کیس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حکم بنائے گئے تھے ان کی طرف سے، حالانکہ ابن عباس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مقرر کیا وہ بالکل ینگ لڑکے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ جس میں فیصلے کی قوت ہو، صلاحیت ہو، یہ نہیں کہ بیٹھ کے کہانی سنی اور بس چپ کر جاؤ، چپ کر جاؤ، تم بھی چپ کرو، تم بھی چپ کرو، بس نبھانے کی کوشش کرو۔ بھئی اگر یہی بات کہنی ہوتی تو پھر ماں باپ موجود تھے۔ حکم مقرر ہی تب کیا جاتا ہے جب معاملہ عام سمجھانے بجھانے کی حد سے نکل جاتا ہے، تو پھر حکم مقرر کیا جاتا ہے ایک عورت کی فیملی سے، ایک مرد کی فیملی سے۔ حکم کی صلاحیت یہ ہونی چاہیے کہ اسے قانون کا، قرآن کا علم ہو، یعنی وہ نکاح اور طلاق کے احکامات، ان کی حدود، بیوی کی ذمہ داریاں، شوہر کی ذمہ داریاں سمجھتا ہو اللہ کے دین کے مطابق۔
یہ سوڈو کلچر کے مطابق نہیں، اللہ کے دین کے مطابق۔ وہ یہ جانتا ہو کہ عورت کی لمیٹیشنز کیا ہیں بحیثیت بیوی، اور مرد کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں بینگ اے ہسبینڈ، کہاں کہاں تک اختیارات جا رہے ہیں۔ اور پھر اس میں یہ بھی صلاحیت ہو ہر دو حکموں میں کہ وہ اگلے کی بات کو سن کر نتیجہ نکال سکتے ہو، یہ نہیں کہ بس بیٹھے گوسپ کی بات میں جا کر ساروں کو بیٹھ کے او جی وہ تو یہ کہہ رہی ہیں، وہ تو وہ نہیں، حکم کا یہ کام نہیں۔ حکم کا کام ہے بیٹھ کر بات کو سننا اور نتیجے پر پہنچنا، اور اسے لائی لگ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ یعنی جیسے جو زیادہ رویا، جو زیادہ پیٹا، جس سے زیادہ دردناک بات کی تو اس کی بات کی ہاں میں ہاں ملائی، نہیں، اس کو ایک مضبوط فہم کا آدمی ہونا چاہیے کہ کسی بھی رنگ میں اس کے سامنے بات کی جائے وہ سچ کو نکالنے کی طاقت رکھتا ہو۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ یہ نہیں کہ مرد کی فیملی میں سے ہے تو اس کی ہمدردیاں مرد کے ساتھ ہیں، عورت کی فیملی میں سے ہے تو اس کی ہمدردیاں عورت کے ساتھ ہیں۔ حکم کا یہ کام نہیں ہوتا۔ حکم بٹھایا گیا ہے اللہ کے دین کے مطابق مسئلے کا حل نکالنے کے لیے۔ تو حکم بیٹھیں گے اور وہ یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آیا یہ رشتہ آگے چلنے کے لائق بھی ہے کہ نہیں، ان لوگوں کو اکٹھے رہنا چاہیے یا ان کو اب نپٹا دینا چاہیے اپنا رشتہ۔ حکم کا اختیار کس حد تک ہے؟ حکم کا اختیار مکمل ہے، یعنی کہ حکم اسی مقصد کے لیے بٹھایا جاتا ہے، دونوں حکم جو ہیں، کہ وہ دیکھیں، بات سنیں، سمجھیں، غور کریں اور اس نتیجے پر پہنچیں کہ ان لوگوں کا مسئلہ سالویبل ہے، اس کو سولوشن دیا جا سکتا ہے، یا کہ ان لوگوں کو الگ کرنا ہے، یہ نہیں چلنے والا رشتہ۔ حکم کیوں فیصلہ کریں گے؟ کیونکہ میاں بیوی نہیں کر پا رہے نا، نہیں کر پا رہے، تماشا لگایا اب شادی بہت ہی معزز رشتہ ہے اسلام میں، یہ تماشا بنانے کے لیے نہیں ہے، یہ تو بیسک یونٹ ہے معاشرے کا، مسلم سوسائٹی کا۔ میاں بیوی وہ ورکر ہے بے لوس جو نئی نسل کو محفوظ ہاتھوں میں پروان چڑھا کر قوم کو نیا خون دیتے ہیں۔ اگر یہ ورکرز ہی ڈھنگ سے کام نہیں کر سکیں گے تو نئی نسل کیسے پروان چڑھے گی، کیسے ایک قابل نسل بنے گی؟ تو اگر ان ورکرز میں سے ایک ایسا پیئر ہے ورکرز کا جو یہ بھی ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے کہ ہم کام اکٹھا کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں، تو پھر وہاں پر سوسائٹی کا ذمہ آ جاتا ہے وہ ڈیسائیڈ کرے، یہ حکم وہی کام کرنے بیٹھیں گے، لہٰذا حکم فیصلہ کریں گے کہ آیا ان کو موقع دیا جانا چاہیے، اگر موقع دینا چاہیے تو کن گراؤنڈز پر دیا جانا چاہیے، کیا کیا چینج ہونا چاہیے، یا کہ ان کو موقع دینے کا کوئی فائدہ نہیں، ان کو حکم دیا جائے، ان کو کہا جائے کہ بس بھائی ختم کرو، جاؤ اپنے اپنے رستے، اپنی اپنی نئی زندگی سٹارٹ کرو۔ تو حکم کا فیصلہ کرنے کی لمٹ جو ہے وہ آخر تک ہے، یعنی کہ وہ طلاق تک کا ڈیسیژن کر سکتے ہیں۔ اس ڈیسیژن کی امپلیمنٹیشن کی ویلیو کیا ہوگی؟ اس ڈیسیژن کی اسلام میں امپلیمنٹیشن کی ویلیو مکمل ہے، کیونکہ وہ حکم جو ہے وہ سرکاری ایک باڈی ہوتی ہے، حکم عدالت ہی کی طرف سے مقرر کیا جاتا ہے، وہ با اختیار ہوتا ہے اور اس کے فیصلے کو نافذ کرنے کے لیے ہی فیصلہ کرایا جاتا ہے، یہ محض ایک سٹنگ نہیں ہوتی ہے وہیں ٹھنڈا کرنے کے لیے ٹائپ کی، یہ ایک سیریس سٹنگ ہوتی ہے مسئلے کو حل کرنے کی۔ ایک سیکنڈ، لہٰذا حکم مل کر جو فیصلہ کریں گے وہ مانا جائے گا، اس پر عمل کیا جائے گا، اور حکم کے مقرر کرنے سے پہلے ہی دونوں فریقین کو یہ باور کرا دیا جائے گا کہ اب ہم حکم مقرر کر رہے ہیں اور حکم کا فیصلہ لازمی ہے اور قابل عمل ہوگا، یعنی آپ اسے قبول کریں گے۔ ہمارے یہاں اس کا کوئی دستور نہیں ہے، عربوں میں تو ہے، ابھی بھی ہے، تو بہت سارے ورنہ مسئلے جو ہے نمٹ سکتے ہیں، ایک بہت اذیت ناک زندگی جو گزارتے ہیں مرد اور عورت، پھر بچے بھی ان کے ساتھ سفر کرتے ہیں، تو اس سے یہ بہت بہتر ہے۔
ان اگر یریدہ وہ دونوں چاہیں گے اصلاح یوفق اللہ اللہ موافقت پیدا کر دے گا بینہما ان دونوں کے مابین. اگر دونوں ہی اصلاح کے خواہش مند ہوں گے تو اللہ موافقت پیدا کر دے گا. کون دونوں؟ میاں بیوی. اگر میاں بیوی دونوں یہ چاہیں گے کہ گھر بسا رہے، سنجیدگی سے چاہیں گے. دیکھیں جی، جو چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو بدلتا بھی ہے. یعنی اگر میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا گھر بسا رہے اور مجھے پتا ہے کہ میری کسی فلاں عادت سے میرے میاں چڑھتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی میں اسے چینج کروں گی. اور اگر میرے میاں یہ چاہتے ہیں کہ گھر بسا رہے اور انہیں پکا پتا ہے کہ ان کی فلاں عادت کی وجہ سے میں اس رشتے کو ختم کرنا چاہ رہی ہوں، تو وہ بھی اپنے آپ کو چینج کریں گے. یہی بات ہے کہ اگر دونوں سنجیدہ ہیں تو اللہ کہتے ہیں میں موافقت کی راہ نکال دوں گا. کسی نہ کسی طریقے سے حل نکل آئے گا. یعنی کہ حکم کو اللہ اتنی عقل نہیں دے گا کہ وہ ان کے سامنے رکھیں گے کہ بھئی یہ مسئلہ ختم کر لو. ٹھیک ہے؟ تو جہاں دونوں چاہتے ہی نہیں ہیں وہاں زبردستی باندھ کر رکھنا، ہمارے یہاں اصل میں یہ بہت ایک رواج ہے، ہندوؤں سے ہم نے لیا ہے کہ ڈولی میں جا رہی ہو جنازے میں آنا. نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں. طلاق پسندیدہ چیز نہیں ہے، بالکل درست، مگر طلاق حرام بھی نہیں ہے. ساری عمر ایک اذیت ناک زندگی گزارنے کی بجائے اگر نہیں بن رہی میاں بیوی میں تو الگ ہو جائے. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بہترین لوگ تھے، ان میں بھی طلاقیں ہوئی. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اڈاپٹڈ بیٹے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ان کی تربیت ہوئی تھی. کون ہو کون سے بہتر اپنی عادت اور شخصیت میں؟ 3 لوگ ہیں جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں تربیت ہوئی: زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. بہترین لوگ. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا زندہ رہتا تو وہ اپنے مزاج کے اعتبار سے حضرت زید بن حارثہ جیسا ہوتا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا. لیکن دوسری طرف زینب بنت جہش تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آغاز اسلام میں مسلمان ہوئی، کئی تکلیفیں برداشت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو کی بیٹی تھی، بہترین عورت تھی، مومنوں کی ماں بنی، ام المومنین کا شرف پایا، معمولی بات نہیں. تو 2 بہترین لوگ تھے، نکاح ہوا، نہیں بنی، نہیں بنی آپس میں. کوئی آپ کیا کہیں گی کہ کوئی برا تھا ان میں سے؟ معاذ اللہ، نہیں، کوئی بھی برا نہیں تھا. دونوں بہترین لوگ تھے مگر بس مزاج نہیں ملا، آپس میں نہیں نبھ سکی، طلاق ہو گئی. اٹس اوکے. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام ایمن جیسی بیوی ملی، اور زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ام المومنین بنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف بخشا. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، بہترین تربیت، بہترین خاتون. طلاق ہو گئی، نہیں بن سکی. میاں بیوی میں کوئی عیب نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، ام المومنین بھی. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہاں، بے وجہ طلاق نہیں لینی چاہیے، گھر بسانے کے لیے بسایا جاتا ہے. لیکن اگر آپ گھر نہیں بسا سکتے تو پھر الگ ہو جانا بہتر ہے. وجہ کیا ہے؟ رشتے کو خراب کرنا، رشتوں کو ذلیل کرنا، بچوں کو خراب کرنا، ان کو ٹارچر کرنا، اس سب سے بہتر ہے کہ پھر راستے الگ کر لیے جائیں. اور اگر سچ مچ اصلاح چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی دونوں میاں بیوی اپنے آپ کو تبدیل کریں گے. اور اگر ایسا وہ چاہیں گے سچ مچ تو اللہ راستہ نکال دے گا. ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ بہت علم والا ہے، بہت باخبر ہے. اللہ کہتے ہیں میں علم بھی رکھتا ہوں اور خبر بھی، یعنی کہ مجھے یہ بھی پتا ہے کون کیا چاہتا ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ایسا ہونا کس حد تک مناسب ہے اور کہاں پر مناسب نہیں. تو کہیں بھی طلاق ہوتی ہے نا تو اب دونوں فریقوں سے پوچھے تو دونوں ہی یہ کہتے ہیں جی ہم تو طلاق چاہتے ہی نہیں تھے. تو اگر سچ مچ دونوں ہی طلاق نہ چاہتے ہوں تو طلاق نہ ہو، آپ کا رب کہہ رہا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر خرابیاں ہوتی ہیں.
بہرحال اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. بہتر ہے گھروں کا بسے رہنا، لیکن اگر اکٹھے نہیں رہ سکتے دو معزز مسلمانوں کی طرح، تو دو مومنوں کی طرح الگ ہو جائیں. اللہ دونوں کے لیے رستے پیدا فرما دے گا انشاءاللہ. وَاعْبُدُوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کریں اور شرک نہ کریں، کسی چیز کو شریک نہ بنائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، یہ زندگی دی، یہ ذرائع دیے، سب کچھ دیا. تو پھر اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک بنانا بدترین خیانت، بدترین خیانت ہے. آج دیکھیں کہ ہم پاکستان میں کتنا شرک ہم نے رائج کر رکھا ہے. پھر ہم کہتے ہیں ہمارے حالات کیوں خراب ہیں. ہر محلے میں مزار ہے، ہر گلی میں مزار ہے، شرک کے اڈے چل رہے ہیں. ہر کوئی وہاں جاتا ہے، کوئی دھاگے باندھ رہا ہے، کوئی جھاڑو والی سرکار ہے، تو کوئی لوٹے والی سرکار ہے، تو کوئی جوتی والی سرکار ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک خاتون مجھے ملنے کے لیے آئی، تو میرے گھر میں ایک چوہا آیا ہوا تھا ان دنوں، تنگ کر رہا تھا. تو میں نے اپنی میڈ سے کہا کہ کڑکی لگا دو، مجھے لگانی نہیں آتی. تو وہ کہنے لگی نہیں نہیں باجی، آپ کڑکی نہ لگائیں. میں نے کہا جی چوہا ہے، تنگ کر رہا ہے. تو کہنے لگی نہیں نہیں، آپ ایسا نہ کریں، اگر آپ اسے نقصان پہنچائیں گی تو وہ آپ کا زیادہ نقصان کریں گے چوہے. میں نے کہا اچھا تو پھر میں کیا کروں. کہنے لگی ہمارے گھر تو چوہا آ جائے تو ہم کہتے ہیں سب کچھ تاڈی حوالے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مجھے جب اس خاتون کی ہوئی بات یاد آتی ہے، میرے دل پہ ایک نا گھونسا سا لگتا ہے. یعنی ایک مومن، ایک مسلمان اپنے عقیدے میں اتنا کمزور ہو کہ چوہوں سے ڈرے اور کہے کہ سب کچھ آپ کے حوالے، اور وہ کہتی ہیں پھر وہ نقصان نہیں کرتے. استغفر اللہ ربی. اتنا شرک، اتنی گراوٹ ہمارے عقائد کے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا تم ہر وہ کام کرو گے جو دوسری غیر مسلم قومیں کرتی ہیں. جنوبی بھارت میں چوہے پوجے جاتے ہیں. تو میں حیران ہوتی ہوں کہ کیسے اس گندی مخلوق کو کوئی پوج سکتا ہے. تو انا للہ و انا الیہ راجعون میں نے یہاں دیکھ لیا. تو ایک اور خاتون جو ہے، انہوں نے مجھے کہا کہ ہم تو ان کے لیے کھانا رکھتے ہیں اور ہم ان سے کہتے ہیں ہمیں نقصان نہ دینا. یعنی کہ کیا مطلب ہے ان ساری باتوں کا؟ کہاں سے آتی ہیں یہ فضول باتیں دماغ میں؟ یہ شرک کے وہ رنگ ہیں جو شیطان غیر محسوس طریقے سے ہمارے ذہنوں میں ڈال دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک تمہارے مابین اس طرح آئے گا جیسے سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چیونٹی. اب ان عورتوں کے ذہن کے کسی گوشے میں بھی نہیں یہ بات آ رہی، اور سمجھانے پر بھی وہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ یہ شرک کیسے ہے. یعنی آپ ایک چوہے سے گھبرا کر اس سے کہتی ہیں سب کچھ تمہارے حوالے، ہمارا نقصان نہ کرنا. یہ شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ لیکن ان کا دماغ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے. تو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں شرک کے لیولز کو جب میں دیکھتی ہوں تو میری روح کانپتی ہے. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ ہمیں معاف فرما رہے ہیں. ہر رنگ کا شرک ہے جی، ہر طرح کا شرک ہے جی. تو شرک سے دامن بچائیں. پاکستان میں مارننگ شوز جو ہے، آپ دیکھیں کہ وہ ہوروسکوپ سے شروع ہوتے ہیں. یہ دن کیسا گزرے گا، یہ ہفتہ کیسا گزرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی نجومی کے پاس جائے محض مزہ لینے کے لیے، اس کی 40 شب و روز کی فرض و نفل عبادت قبول نہیں ہوگی. اور جو اس یقین کے ساتھ جائے کہ وہ سچ بتا سکتے ہیں، اس نے محمد کی لائی شریعت کا انکار کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہاں یہی باتیں چل رہی. ستارے میچ کرائے جا رہے ہیں شادیوں کے لیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دھاگے پہننا شرک ہے، تعویذ پہننا شرک ہے. تو شرک کا ہر رنگ چھوڑ دیں، ہر رنگ چھوڑ دیں. اپنے رب پہ بھروسہ کریں، ہمیں ہمارا رب کافی ہے.
ہمیں اس کی رحمتیں کافی ہیں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ دیکھیں جتنی اہم دعائیں ہیں سب توحید پر مشتمل ہیں۔ کبھی کمزوری محسوس کریں تو پڑھا کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا ہے، توکلت علی الحی الذی لا يموت، الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ ایک اور بڑی خوبصورت دعا ہے اور یہ مسائل کی حل کی دعا بھی ہے، اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا، میرا رب اللہ ہے، اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا۔ ہر مشکل کے حل کی دعا ہے۔ اللہ ہمیں توحید کے ساتھ خالص کرتے، آمین۔ وبالوالدین احسانہ، اور احسان کا رویہ رکھو والدین کے ساتھ۔ اردو والا احسان نہیں ہے، عربی والا احسان ہے، بہترین رویہ، حسین سلوک۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ آپ نے کہا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اس کے بعد؟ آپ نے کہا نماز اول وقت میں ادا کرنا۔ کہتے ہیں میں نے کہا اس کے بعد؟ آپ نے کہا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تو بہترین احسان کہتے ہیں حسن کے سب سے اعلیٰ درجے کو۔ تو صرف خدمت نہیں کرنی، حسین طریقے سے کرنی، یعنی کہ روٹی پکا کے آگے رکھتے یہ لے کھا لے، نہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ جیسے ماں باپ بچوں کو کھلاتے ہیں محبت کے ساتھ، کیسا ان کے منہ میں نوالے ڈالتے ہیں، ویسی محبت درکار ہے۔ یہ نہیں کہ ملازم رکھ دیا خدمت کے لیے، اٹینڈنٹ رکھ دیا، صرف اتنا کافی نہیں ہے۔ ان کو وقت دے، ان کا دل خوش ہونا چاہیے آپ سے۔ احسان کی ایک بات ہے کہ ہمارے ایک عزیز تھے، اب تو خیر بہت بھی وفات پا گئے، تو ان کی والدہ تھی، 3 بھائی تھے، سب ایک ہی گھر میں پورشنز میں رہتے تھے، تو بہت اچھے آپس میں سب کے تعلقات تھے۔ تو والدہ ان کی جو کہتی تھی نا، انہوں نے کہنا کہ میرا پتر عبد الحمید بہت چنگا، میرا پتر عبد الحمید بہت چنگا، وہ بس ان کی بہت تعریفیں کرتی تھی۔ تو جس ریزن سے میں نے ان کے دیکھا کہ وہ تعریفیں کرتی تھیں، اچھا اب معاملہ کیا تھا، وہ بیچاری ڈائمنشیا کی مریض ہو گئی تھی، بوڑھی ہو گئی تھی، چیزوں کو، جگہوں کو، اوقات کو سمجھ نہیں پاتی تھی۔ تو انہوں نے بیٹھی ہوتی تھی تو وہ کمرے میں، تو انہوں نے کہنا میں چھت پر ہوں، اب شام ہو گئی، مجھے نیچے لے چلو۔ اب سب نے سمجھانا امی جی تسی تھلے ہی ہو، وہ بلیو نہیں کر پاتی تھی۔ تو جب ان کے بیٹے عبد الحمید آفس سے آتے تھے تو انہوں نے کہنا پتر عبد الحمید میں کنی دیر تک کہنی من تھلے نہیں لے کے جاندے، من تھلے لے جا۔ تو انہوں نے والدہ کو اٹھانا گود میں اور پورے کمروں سے ایسے چکر لگوا کرنا لمبا سا، تو واپس لا کے بیڈ ان کے بستر پہ بٹھا دینا، چارپائی ہوتی تھی، بیڈ تو نہیں ہوتا تھا، اس پہ بٹھا دینا اور کہنا لو امی جی تسی تھلے آوے، اور انہوں نے دعائیں دینا، اور انہوں نے کہنا بس میرا اے پتر میری گل سنتا ہے اور کوئی نہیں سنتا۔ اب دیکھیں صرف رویے کا فرق ہے، خدمت سب کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، الجھ رہے ہیں، وہ نہیں الجھتے، وہ کچھ نہیں کرتے، ان کو پتا ہے کہ والدہ کی ذہنی حالت ایسی ہے وہ سمجھ ہی نہیں سکتے، وہ ان کو تسلی کرا دیتے ہیں۔ یہ ہے جی احسان کا رویہ۔ جیسے ہم اپنے بچوں کو بہلاتے ہیں نا، آپ دیکھیں جب چھوٹے بچے ضد کرتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں تو آپ بہلاتے ہیں، ایسے ہی بڑے جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، ضدی ہو جاتے ہیں، ان کو بہلانا پڑتا ہے۔ تو پھر جس طرح ماں باپ بچے سے انوئے نہیں نہ ہوتے، اریٹیٹ نہیں ہوتے، تنگ نہیں پڑتے، پھر بچوں کا بھی فرض ہے، ان پر فرض ہے کہ ماں باپ سے اریٹیٹ نہ ہو۔ تو یہ مشکل ہے، آسان نہیں ہے، لیکن اس کے درجات بہت بڑے ہیں۔ تو بہترین حسن سلوک جی والدین کے ساتھ، وبذی القربیٰ اور رشتہ داروں کے ساتھ، قریبیوں کے ساتھ۔ کون ہے قریبی؟
سب سے پہلے اپنے بہن بھائی، پھر ماں باپ کے بہن بھائی، پھوپھیاں، چچا، تایا، خالہ، ماموں، پھر آگے ان کے بچے ہیں، پھر ان کے رشتے، پھر ان کے رشتے، پھر ان کے رشتے، پھر آگے سے آگے سلسلہ ہے۔ رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک آسان نہیں ہے، ظاہر ہے رشتے دار ہیں، تنگ بھی کرتے ہیں، بدسلوکی بھی کر جاتے ہیں، زیادتی بھی کر جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں رشتہ نبھانا ہے، ہم پر ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا جو تم اس رشتے دار پر کرو جس کے متعلق تمہیں علم ہو کہ تم سے بغض رکھتا ہے۔ اس سے آگے کیا ہے؟ لہٰذا بہترین سلوک کریں، جو ان کے ساتھ احسان کر سکیں کریں۔ والیتام، اور یتیموں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ احسان کا رویہ، حسین رویہ، یہ نہیں کہ ان کو راشن ڈال دینا ہے، نہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے جیسے اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں، محبت، پیار، اپنائیت، انہیں لگے کہ ان کا بھی کوئی ہے۔ والمساکین، اور مساکین کے ساتھ، مسکین وہ رشتے دار ہیں یا غیر رشتے دار ہیں جو بیچارے محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں، مگر ان کی پوری نہیں پڑتی، کسی نہ کسی سبب سے پھنسے ہوئے ہیں، تو ان کی بھی صرف مدد نہیں کرنی، احسان کے ساتھ مدد کرنی، حسین طریقے سے، حسین طریقے سے، انہیں محسوس نہ ہو کہ ہمیں مدد دی جا رہی ہے۔ میں شاید پہلے بھی آپ کو سنا چکی ہوں گی، مگر یہ واقعہ مجھے محبوب ہی بہت ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس عروہ بن زبیر آئے۔ آپ کے بھانجے ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھانجے ہیں، آپ کی بہن اسماء کے بیٹے ہیں، زبیر بن العوام کے بیٹے، عبداللہ بن زبیر کے چھوٹے بھائی، عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے، خالہ ہیں آپ کی۔ تو انٹر ہوئے تو سلام کیا، تو اما عائشہ نے کہا وعلیکم السلام، اور انہوں نے ایک تھیلی پکڑائی اور کہا جاؤ فلاں کو دے آؤ، اور نہ ان کو سلام کرنا، نہ انہیں مخاطب کرنا، نہ ان سے ہاتھ ملانا، اور نہ ان کے ہاتھ میں پکڑانا، بس ان کے پاس رکھ کر آ جانا۔ کوئی سوال نہیں کیا عروہ نے، اور یہ بھی ایک ادب ہے۔ ہم تو پہلے کہتے ہیں نا کیوں، کیسے، کس لیے، نہیں، کام جب کہا جائے تو کوئی بحث نہیں۔ تو عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بحث نہیں کی، انہیں قدموں پہ لوٹ گئے اور گئے ان صاحب کے پاس۔ اب وہ مشہور صحابی تھے، کون سے تھے آج تک ہم نہیں جانتے، عروہ نے بھی کبھی نہیں بتایا، وہ پڑھا رہے تھے جب وہ گئے تو خاموشی سے ان کے پہلو میں وہ تھیلی رکھی اور واپس آ گئے۔ اب آ کر پوچھا کہ خالہ جان آپ نے کیوں ایسا کہا کہ نہ سلام کرنا، نہ ہاتھ ملانا، نہ مخاطب کرنا، نہ ہاتھ میں دینا؟ اما نے کہا بیٹے تم سلام کرتے انہیں متوجہ ہونا پڑتا، تمہیں جواب دینا پڑتا، تم پکڑاتے انہیں ہاتھ بڑھا کر پکڑنا پڑتا، ان کی عزت نفس مجروح ہوتی، اسی لیے میں نے منع کیا کہ کوئی بات مت کرنا، بس رکھ کے آ جانا۔ یہ ہے جی مساکین کے ساتھ حسن سلوک، احسان، ایسے مت دیں کہ کسی کی عزت نفس مجروح۔ کریم رب کے بندے ہیں، کریم النفسی دکھائیں، ایسے رہیں کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو رنج نہ ہو، کسی پر غم نہ ہو۔ والجاری ذی القربہ، اور حسن سلوک ہے، احسان ہے پڑوسیوں کے لیے جو قرابت دار ہو۔ والجاری الجنب، اور وہ پڑوسی جو اجنبی ہو، کوئی پڑوسی رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں اور اکثر پڑوسی اجنبی ہوتے ہیں، ہمسائے صرف ہوتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ بھی احسان کا رویہ، یہ نہیں کہ اپنے گھر کا گند ان کے گھر کے آگے پھینک دیا، احسان کا رویہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر پر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہمسایوں کے حقوق کی اتنی تلقین کی، اتنی تلقین کی، اتنی تلقین کی کہ ہمیں لگا کہ ہمسایوں کو جائیداد میں وارث بھی بنایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ہمسایہ بھوکا سوئے اور وہ پیٹ بھر کر سوئے وہ مومن نہیں۔ آپ نے کہا لوگوں اپنے کھانے کی خوشبو سے ہمسائے کو اذیت نہ دو، اور خوشبو پر تمہارا بس نہیں ہے تو پھر کھانے میں سے کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ شیئر کرو،
یعنی بہت اچھا اگر کھانا بناؤ تو ہمسائے کو بھی بھیجو، ہوتا ہے نا سم ٹائم، ہے نا؟ ہمارا تو ویسے ہوتا ہے، ہم لوگوں کے گھروں میں تو ہر وقت کھانے بن رہے ہیں، لیکن ہوتا ہے نا کہ کسی کے گھر سے بریانی کی خوشبو آئے، تو ہوتا ہے کہ وہ بھی بریانی کی خوشبو آ رہی ہے، یا باربیکیو کوئی کر رہا ہو۔ وہی بات ہے، ہم لوگ تو بنا لیتے ہیں خود، اس وقت میں اتنے وسائل نہیں تھے، لوگ تنگ دست تھے، تو آپ نے کہا کہ اپنے گھر کی خوشبو سے اذیت نہ دو ہمسائے کو، اور اگر تم روک نہیں سکتے، ڈیفینیٹلی کوئی بھی خوشبو نہیں روک سکتا، تو پھر کھانا ہمسائے کے ساتھ شیئر کرو۔ آپ نے کہا اپنے گھر میں اگر پھل لاؤ تو اپنے ہمسائے کو بھی بھیجو، اور اگر تم میں اس کی استطاعت نہ ہو تو پھل کے چھلکے گھر کے سامنے مت ڈالو، ہمسایوں کے بچوں کو وہ چھلکے دیکھ کر اذیت ہوگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ حقوق ہے ہمسایوں کے، اور آج ہم دیکھیں کتنے دور ہیں ان حقوق سے۔ اور ذرا یہ بھی سوچیں کہ ہمسائے کا حق تو اتنا ہے، اور آج یہ جو نعرے لگ رہے ہیں کہ بہو پر ساس سسر کا کوئی حق نہیں ہے، خود سوچیں، جہاں ہمسایوں کے حقوق اتنے ہیں، اجنبی ہمسایوں کے، وہاں ساس سسر کے حقوق کس نے کب اور کیسے معاف کیے؟ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور احسان کا رویہ رکھو ساتھ بیٹھنے والے کے لیے۔ کون ہے جی ساتھ بیٹھنے والا؟ کلاس میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے، آفس میں بیٹھتا ہے، آپ سفر کرنے بیٹھے بس میں، رکشا میں، ٹرین میں، اور وہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، تو اس کے ساتھ بھی احسان کا رویہ، اس کے ساتھ بھی۔ اب سوچیں کہ جن کے ساتھ خالی آپ بیٹھے ہیں ان کے لیے تو احسان کا رویہ، اور جن کے گھروں میں جا کر آپ رہ رہے ہیں، ہمارے سسٹم میں 99% بچیاں سسرال میں جا کر آباد ہیں، شوہروں کے زور بازو پہ نہیں جی رہی، ساس سسر کے بنائے ہوئے گھر میں آباد ہے۔ تو ساس سسر کا گھر تو استعمال کرنا ہے، گاڑی استعمال کرنی ہے، ان کے پے کر کیے ہوئے بل سے ملنے والی بجلی پانی گیس استعمال کرنی ہے۔ ہاں، ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہم، ہمارا کوئی ذمہ نہیں ہے۔ اگرچہ اس کی بہت الگ دلائل ہیں جو میں دے بھی چکی ہوں، لیکن صرف میرا یہاں پر یہ سوال ہے کہ جس کے ساتھ آپ رکشے میں، ٹرین میں بیٹھے، اس کے ساتھ احسان کریں، احسان کا رویہ رکھیں، یہ حکم ہے آپ کے رب کا۔ تو جن کے گھروں میں بیٹھے ہیں ان کا حق نہیں ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ اور حقوق اور فرائض کی اگر گیم کوئی کھیلے نا، تو ایک اہم بات میں آپ کو بتاؤں، بہو کا سسرال کے گھر پر کوئی حق نہیں ہے۔ بہو کو شوہر کی حیثیت میں رہنا چاہیے، جو شوہروں کی حیثیت ہے اس میں جائیں، جی کر دکھائیں، کیسے جیا جاتا ہے دیکھیں ذرا۔ یہ تو ساس سسر کی ساری عمر کی محنت ہے، جو اپنے گھر ہیں، اپنی گاڑیاں ہیں، اور اس میں مزے ہو رہے ہیں، اور پھر انہی کا حق نہیں ہے؟ تو لہٰذا سوچیں ذرا، سوچیں، دین کی سمجھ نہ ہو، ایک نارمل عقل تو ہے، اس پر ذرا غور و فکر کریں۔ تو جو ساتھ بیٹھتا ہے اس کے ساتھ بھی احسان کا رویہ کریں، وابن السبیل، اور مسافر کے ساتھ بھی، مسافر جس سے دوبارہ کبھی نہیں ملنا، اس سے کوئی نفع نہیں ہونا۔ دیکھیں، کوئی نہ کوئی نفع ہمیں والدین سے تو بہت نفع ملتے ہیں، ہمیں بہت نفع ملتے ہیں، رشتہ دار بھی کبھی نہ کبھی تو کام آتے ہیں، یتیم کی پرورش کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے مستقبل میں کبھی کام آ جائے، رشتہ دار جو مسکین ہے کبھی کسی سچویشن میں وہ بھی کام آ جائے گا، پیسے سے نہیں آ سکے گا، خدمت سے آ جائے گا۔ ہمسایہ بھی اچھا جو ہے، آج ہم کام آئیں گے کل وہ بھی آ ہی جائے گا کام۔ جو پہلو میں بیٹھا ہوا ہے، چلو آج ہم اس کو کام آ گئے کل وہ بھی آ سکتا ہے، امکانات ہے نا۔ لیکن مسافر سے کیا امکان ہے؟ کوئی امکان نہیں۔ ایک بندہ کراچی جا رہا ہے، راستے میں اس کو کوئی، آپ نے دیکھا دقت ہے، اسٹیشن پر ہے، بھوکا بیٹھے کچھ، آپ نے اس کی ہیلپ کر دی، وہ چلا گیا کراچی۔ اب ساری عمر نہ آپ نے اسے دیکھ رہے ہیں، نہ اس نے آپ کو دیکھ رہا ہے، رات گئی بات گئی، مگر اس کے ساتھ بھی احسان کا رویہ۔ اور میرا سوال پھر وہی ہے، مسافر تک کے ساتھ احسان کا رویہ کرنا فرض کر دیا گیا، ایک حق نہیں ہے تو سسرال والوں کا نہیں۔
یہ کون سے دین کو سیکھ رہے ہیں؟ افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ایسی بیہودہ باتوں کو دین کے پردے میں بیان کیا جاتا ہے، تو ہمارا دین یہ نہیں سکھاتا جی، ہمارے دین میں یہ گنجائشیں ہیں ہی نہیں۔ وما ملکت ایمانکم، اور وہ سب لوگ جن کے مالک ہوئے تمہارے داہنے ہاتھ، یعنی کہ تمہارے غلام، تمہاری کنیزیں، ان کے ساتھ بھی احسان کا رویہ رکھو۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ اسلامی دنیا میں غلاموں کو وہی کھلایا جاتا رہا جو خود کھاتے تھے، وہی پہنایا جاتا رہا جو خود پہنتے تھے، اور گھر کا فرد بنا کر رکھا گیا، اور بیشتر غلام آزاد کر دیے گئے، تو ان کے ساتھ بھی احسان کا رویہ۔ غلام تک کا حق ہے، حالانکہ لیگلی غلام کا کوئی حق نہیں ہوتا، اس کی اپنی جائیداد پر بھی اس کا حق نہیں ہوتا، سب مالک کا ہوتا ہے، مگر اس کے بھی حقوق ہیں۔ ایک حق نہیں ہے تو ساس سسر کا نہیں، سسرال والوں کا۔ کیسی سوچ بتائی جا رہی ہے آپ کو؟ اور دو باتیں سیکھ لیں۔ ایک بات یہ ہے کہ جو یہ بات کہتے ہیں نہ سمجھ ہے، وہ ہمارے گھریلو سسٹم کو توڑ رہے ہیں، اس کا احساس آپ کو جلد ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہی بات پلٹ کر آپ کو بھی سننی پڑے گی اپنے والدین کے لیے ویری سون۔ آپ کی بھابیاں بھی اٹھ کر یہی کہیں گی، اس وقت آپ حقیقتاً ریئلائز کریں گے کہ معاملہ کتنا سنجیدہ ہے۔ لہٰذا یہ اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے، اس کو تسلی سے سوچا کریں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب، پسند نہیں کرتا، من کانا، جو کوئی ہو، مختالن، خود پسند۔ خطل ہوتا ہے اپنی تعریفیں کرنا، میں نامہ، فخورا، شیخی ہونا۔ اللہ کسی ایسے بندے کو پسند نہیں کرتا جو خود پسند اور شیخی ہو رہا ہو، یعنی کہ جو میں کرتا رہے، میں کھانا پکاتی ہوں، میں برتن دھوتی ہوں، میں گھر رکھتی ہوں، میں پڑھاتی ہوں، میں بچے پالتی ہوں۔ نہیں، ہر کام میں ہم سے بہتر لوگ موجود ہیں جی۔ فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے پر علم والا موجود ہے۔ ایک سے ایک کھانا بنانے والی خاتون موجود ہے، ایک سے ایک پڑھانے والے موجود ہیں، ایک سے ایک گھر رکھنے والے موجود ہیں۔ ہم لوگوں کو تو یہ حال اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ خواتین بیماریوں میں بھی مقابلہ کر رہی ہوتی ہیں، یعنی ایک کہتی ہے میں بیمار ہوں، دوسری کہتی ہے نہیں نہیں تمہاری تو کوئی بات ہی نہیں، میں تو ایسی بیمار ہوں۔ یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون ہو کیا گیا ہے؟ مومن اپنے عیب دیکھتا ہے اور دوسروں کی خوبیاں۔ ہم لوگوں کو تو پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہم تو اپنے میں نامے ہی گاتے رہتے ہیں، تو اس کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ جو خوبی ہے خود بخود نظر آ جائے گی۔ تعریف وہ ہوتی ہے جو کوئی دوسرا کرتا ہے، اور تعریف کی ضرورت ہی نہیں ہوتی مومن کو، کیونکہ مومن ہر وقت اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ فخورا، شیخی ہو رہا، شیخیاں مارنے والا، میں یہ، میں وہ، ہم ایسے، ہماری فیملی یوں۔ خالی لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ شیخیاں مارتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اردو کا محاورہ ہے، تھوتھا چنا باجے گھنا، خالی چنا زیادہ بچتا ہے۔ تو جن میں کچھ نہیں ہوتا وہ شیخیاں مارتے ہیں، جنہیں جو کام کرنے لگتے ہیں نا وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ لہذا محاورہ ہے، جن کا کام بولتا ہے وہ خود خاموش ہو جاتے ہیں، اور یہ سچ ہے۔ تو اپنی تعریفیں کرنے کی ضرورت نہیں، تعریف تو بس ایک ہے جی، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے بہت اچھا کام کر کے، ویل ڈن۔ وہ جناح نے کہا تھا نا، میں چاہتا ہوں قیامت کے دن اللہ کہیں ویل ڈن مسٹر جناح، وہ ویل ڈن ہے جی، وہ تعریف ہے جی، یونیورسل لیول پر اللہ کہیں تم نے جتنا کام کیا بہت اچھا کیا، بہت خوب، ویل ڈن، وہ بات ہے۔ اپنے منہ میاں مٹھو بن کر کیا کرنا، میں یہ کرتی ہوں، میں وہ کرتی ہوں، میں ایسا لکھتی ہوں، میں ویسا پڑھتی ہوں۔ احمق لوگوں کی باتیں کوئی نہیں سننا چاہتا، کسی کو کوئی دلچسپی نہیں۔ میں شادی پر کتنا مہنگا جوڑا پہن کر گئی ہوں، کسی کو دلچسپی نہیں۔ میں کس پارلر سے تیار ہو کر آئی ہوں، کسی کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں نے کتنا مہنگا جوتا پہنا ہے، کتنی مہنگی جیولری پہنی ہے، کس برانڈ کی ہے، کسی کو دلچسپی نہیں۔ صرف میں ہی، مجھے ہی ہے، میرا ہی احساس کمتری مجھے پاگل کر رہا ہے، کسی کو مجھ سے کوئی دلچسپی نہیں، کوئی مجھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھے گا، ہر کوئی اپنے حال میں مست ہے۔ کسی کو دلچسپی نہیں ہے کہ میں نے کتنی قربانیاں دی ہیں اپنے گھر کے لیے، میں کتنی جو ہے عظیم ماں ہوں، یا میں کتنی عظیم
कुक हूँ या मैं कितनी अजीम खिदमत गुजार बीवी हूँ, किसी को दिलचस्पी नहीं है। हर कोई अपने आप में अजीम है भाई। तो असल बात ये है कि मोमिन जब काम करता है वो अल्लाह की रजा के लिए करता है, और उसको अल्लाह ही से तारीफ मकसूद होती है, और वो अपने काम करने के बावजूद इस्तिग़फ़ार करता रहता है कि अल्लाह गलतियां बहुत है मुझ में, माफ कर। वो अपनी खूबियां नहीं तलाश करता, वो अपने ऐब तलाश करता है, ताकि वो अपने आप को और बेहतर बना सके, और बेहतर बना सके। जो लोग अपनी खूबियां देखने लगते हैं ना, उनकी इम्प्रूवमेंट रुक जाती है, उनका तज़किया रुक जाता है। हमारे तज़किये क्यों नहीं हो रहे? इतने सालों से कुरान पढ़ कर भी हम अपनी सेल्फ ग्रूमिंग नहीं कर पा रहे, हमारा तज़किया नफ्स नहीं हो रहा, क्योंकि हम तो परफेक्ट हैं, हमें तो गुस्सा ही नहीं आता। किसी से पूछ ले, मैं तो गुस्सा ही नहीं करती, मैंने तो कभी किसी का बुरा ही नहीं चाहा, मुझे तो कोई जेलसी नहीं कभी होती, मैंने तो कभी कोई बुरा लफ्ज़ मुँह से नहीं निकाला, मैं तो फ़ुज़ूल खर्ची नहीं हूँ, मैं तो यानी कि कोई ख़ामी है ही नहीं, मैं तो मजमूआ-ए खूबी हूँ, मैं तो एक फ़रिश्ता हूँ। ना मैं झूठ बोलती हूँ, ना मुझे गुस्सा आता है। इसी वजह से ब्रेक लगा हुआ है हमारे तज़किया नफ्स को, क्योंकि मैं तो मानती नहीं मेरे अंदर गलती है, मानूँगी तो कमी दूर करूँगी ना। एक्सेप्ट करना पड़ेगा पहले मुझे कि हाँ, मेरे अंदर ये ख़ामी है, फिर मैं उस पर काम करके उसको दूर कर सकती हूँ। तो लिहाज़ा अपनी खूबियाँ बयान करना छिछोरे लोगों का काम है। मोमिन हर खूबी के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करता है, फलिल्लाहिल हम्द। अगर मैं अच्छा बोलती हूँ, ये अल्लाह की इनायत है। अगर मुझे 4 लफ्ज़ आते हैं, मुझे सबक जल्दी याद हो जाता है, अल्लाह की इनायत। अगर खाना अच्छा बन जाता है, अल्लाह का फ़ज़ल है। हमारे बस में क्या है? हमारे बस में कुछ नहीं है। उसकी मेहरबानी है, उसकी इनायत है। लिहाज़ा फलिल्लाहिल हम्द। और जो ख़ामियाँ हैं, उनके लिए वो इस्तिग़फ़ार करते हैं मोमिन। ये ख़ामी है मुझ में, ये ख़ामी है मुझ में। अल्लाह जी मुझे दूर करनी है, मुझे ताकत दे, मुझे इस कमी से निकलना है। मुझे एक बेहतर इंसान बनना है, मुझे इम्प्रूव करना है अपने आप को। फिर वो इम्प्रूव करते हैं। तो एक मोमिन की सोच रखनी है, एक दुनिया परस्त ज़ालिम की सोच नहीं रखनी। देखिए ना, अबू जहल था ना, मैं शैतान था, अना खैरुम मिन, मैं बेहतर हूँ इससे, मैं बेहतर हूँ। अबू जहल का इतना तकब्बुर था कि जब वो मरा बदर में, ज़ख्मी हो गया था वो। हज़रत मुआज़ और मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के हाथों। ज़ख्मी हो गया था, मरा नहीं था, लेकिन शदीद ज़ख्मी था, गिरा हुआ था, उठ नहीं पा रहा था। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हैं, वो आखिर में जब लाशें वग़ैरह देख रहे थे, तो इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहुँचे। तो गरीब आदमी थे, बकरियाँ चराया करते थे बचपन में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपनी सरपरस्ती में ले लिया। कुरैशी नहीं थे, कबीले बनु हुज़ैल से थे। तो जब पहुँचे उसके पास, तो उसके सीने पे घुटना रखा, तो आँखें खोली, उसने वज़न जब पड़ा तो आँखें खोली। तो कहने लगा कि कौन गालिब आया, हम या तुम लोग? इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अल्लाह के फ़ज़ल से इस्लाम गालिब आया। तो उसने नज़र हल्की सी घुमाई, देखा कि कुरैशी झंडे नहीं नज़र आ रहे। तो कहने लगा कि अच्छा, मेरी बात सुन, जा किसी बड़े कुरैशी को बुला के ला के मेरा सर काटे। अब तेरे जैसा चरवाहा मेरे जैसे अज़ीम सरदार का सर काटे। तो इब्न मसूद को हँसी आ गई उसकी इस बात पर। कहने लगे कि तू बदबख्त है, इस वक़्त भी ऐसे बातें कर रहा है। अभी भी कलीमा पढ़ ले तो शायद अल्लाह तुझ पे रहम कर दे। तो कहने लगा कि मेरे साथ ज़्यादा चिढ़-चिढ़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ज़ख्मी हूँ, तुम्हारे पाले पड़ गया हूँ। नहीं मैं खुद को तुमसे बचाने की ताकत इस वक़्त रखता, तो फिर मेरा सर गर्दन के पास से करके काटना, कि दूसरे सरदारों के सर में ऊँचा नज़र आए और देखने वालों को पता चले बड़े सरदार का सर है। आप देखें, ये वक़्त आखिर का गुरूर था उसका, वक़्त आखिर का। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो गुरूर, तकब्बुर, शेखी-खोरियाँ, ये कुफ़ार के, शयातीन के तरीके हैं, और मोमिनों का तरीका है आजिज़ी। अंबिया का तरीका है आजिज़ी, हम्बल होना, झुके हुए, डाउन टू अर्थ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के माबैन बैठे थे। अनस कहते हैं कि एक साहब आपसे मिलने आए।
پہلی مرتبہ، تو کہنے لگے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ تو لوگوں نے اشارہ کیا کہ یہ ہے۔ تو وہ آپ کے قریب لائے گئے، یعنی تو جب آپ کے سامنے پہنچے تو ایسا روب پڑا آپ کا ان پر کہ وہ کانپنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ تھام کے بٹھا لیا اور کہا مجھ سے کیوں ڈر رہے ہو؟ میں تو ایک بیوہ عورت کا بیٹا ہوں جس کے پاس کھانے کے لیے سوائے سوکھے گوشت کے کچھ نہیں ہوتا تھا، مجھ سے مت ڈرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر کوئی بات کر لیتا تھا، اپروچیبل، آسان انسان تھے آپ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر لیتے تھے۔ اب دیکھیں ایک نوجوان آتا ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے زنا کی اجازت چاہیے، اب کتنی غلط بات ہے، لیکن وہ آپ سے فرینکلی کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سمجھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور ان کا دل بدل جاتا ہے۔ ہمارے سگے بچے ہم سے بات نہیں کر پاتے، جھکے ہوئے ہیں، نرم ہیں۔ ایک دیوانی نیم دیوانی خاتون آتی ہیں، آپ کا ہاتھ پکڑتی ہیں اور کھڑی ہو کے باتیں کرنے لگتی ہیں اور آپ سنتے جا رہے ہیں، جب تک وہ ہاتھ چھوڑ کر نہیں چلی جاتی ہیں آپ کھڑے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیوانی تھی، آپ نے کیوں اتنی دیر مشقت اٹھائی؟ آپ مسکرائے، آپ نے کہا میں بھی نہیں سنوں گا، اس کی کون سنے گا عمر؟ عاجزی، عاجزی، جھکاؤ۔ تو انبیاء کا طریقہ ہے عاجزی، عاجزی، اپنی تعریفیں نہ کرنا، اپنی بڑائیاں بیان نہ کرنا، سر جھکا کر عجز کے ساتھ ہمبل ہو کر چلنا۔ اور کفار کا، شیاطین کا، مشرکین کا طریقہ ہے میں، ہم یہ، ہم وہ، ہم فلانے۔ تو یہ ہمیں زیب نہیں دیتا، ہمیں زیب نہیں دیتا۔ اللہ ہمیں عاجزین میں شامل کرے، آمین۔ لیکن اس کے لیے خود پر کام بھی کرنا پڑے گا۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں یبخلون، بخل کرتے ہیں۔ یہ اللہ کہتے ہیں یہ جو شیخی ہو رہے ہوتے ہیں نا، اصل میں بخیل ہوتے ہیں۔ جیسے آپ کے یہ ہوتے ہیں نا منسٹرز، تو 4 مشینیں بانٹتے ہیں نا تو تصویریں اترواتے ہیں، اصل صدقات انہوں نے کوئی نہیں کرنے ہوتے، وہ صرف انہوں نے فوٹو لگوانی ہوتی ہے اپنی۔ تو اللہ کہتے ہیں دراصل یہ لوگ بخیل ہیں، یہ صرف شیخیاں مارتے ہیں، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم بڑے خدمت گار ہیں، ہم بڑے سردار ہیں، ہم بڑے سوشل ورکر ہیں۔ اصل میں بخیل ہے، کوئی سوشل ورکر نہیں ہے۔ جو سوشل ورکر ہوتے ہیں وہ اللہ کے دین کے راہ میں کام کرتے ہیں، لوگوں کی فلاح کا کام کرتے ہیں، ان کا کام نظر آ جاتا، ان کا کام نظر آ جاتا، کسی کو بتانا نہیں پڑتا۔ حکیم محمد سعید صاحب جب تھے، کتنا انہوں نے اپنے آپ کو مشہور کرایا تھا، پبلسٹی کرائی تھی، لیکن ان کے کام کو سب جانتے تھے۔ عبدالستار ریری صاحب، کتنی پبلسٹی ہوتی تھی ان کی، لیکن سب کو اللہ نے پھیلا دی تھی یہ بات کہ وہ بندہ اللہ کا کام کر رہے ہیں۔ تو کام کرنے والوں کا اللہ دل میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ کام کر رہے ہیں، دے آر گڈ پیپل، دے آر ورکنگ فار ادرس۔ تو جو پبلسٹی کی بے تحاشا، تھوڑی بہت تو ٹھیک ہے، بتانا ہی پڑتا، لیکن یہ جو غیر ضروری پبلسٹی اور یہ سب، یہ دکھاوے، یہ تماشے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اصل میں یہ لوگ بخیل ہیں، ڈھنڈورے پیٹتے ہیں صرف اپنے۔ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بھی حکم دیتے ہیں بخل کرنے کا، یعنی صدقات سے روکتے ہیں، لوگوں کو منع کرتے ہیں پیسے سنبھال کر رکھنے کا۔ آج کل آپ سن رہے ہوں گے ہر دوسرا بندہ کہہ رہا تھا پیسے نہ خرچ کرو، سنبھال کے رکھو پیسے، آگے بڑے برے حالات آنے والے ہیں۔ یہ شیطان کا مشورہ ہے، بالکل مت گھبرائیں، اپنے اوپر بھی خرچ کریں، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کریں۔ جس رب نے آج پیسے دیے ہیں، مصیبت کا وقت آئے گا وہ اس میں بھی دے دے گا، اور یہ صدقات مصیبت کا وقت ہی ڈال دیں گے۔ اللہ پر بے اعتباری ہے، اللہ پر توکل نہیں ہے۔ تو یہ لوگ خود بھی سنبھال کے رکھتے ہیں پیسے اور دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں۔ وَيَكْتُمُونَ، چھپاتے ہیں، ماں جو آتاہم دیا ہو ان کو، اللہ نے، من فضلہ اپنے فضل سے، اور اللہ نے اپنے فضل سے جو دیا ہو اسے چھپا کر رکھتے ہیں۔ یعنی ایک تو ویسے چھپاتے ہیں کہ لوگوں کو دینا نہ پڑے، صدقات نہ دینے پڑے۔ صدقات کیا، لوگ تو آج کل آپ دیکھیں، ہم مسلمانوں کا یہ حال ہے اس وقت پاکستان میں کہ ایک دوسرے کی پیمنٹ نہیں کرتے اور کہتے ہیں جی ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، ہے ہی نہیں۔ تو میں نے خود لوگوں کو دیکھا ہے پرانے کپڑے پہنیں گے، پرانے جوتے پہنیں گے کہ لوگ یہ سمجھے ہمارے حالات ٹھیک نہیں، پیسے سنبھال لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخل یہ ہے کہ کوئی شخص نہ خود پہ خرچے، نہ اپنی اولاد پہ خرچے، نہ اللہ کی راہ میں خرچے۔ تو بھائی پیسہ خرچنے کے لیے ہے، استعمال کرنے کے لیے، سنبھالنے کے لیے نہیں ہے۔
وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ۔ تو مال سنبھالنے کی چیز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا مال تو بس وہ ہے جو تم نے کھا لیا، پہن لیا یا اللہ کی راہ میں دے دی، جو پیچھے چھوڑو گے تو وارثوں کا مال ہے۔ آپ کی ایک حدیث اتنی میرے دل کو لگتی ہے، آپ نے کہا لوگوں تم نے کسی ایسے بندے کو دیکھا ہے جو اپنی ساری زندگی دوسروں کے مال کی حفاظت میں گزار دے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تم نے کوئی نہیں دیکھا۔ آپ نے کہا لیکن میں تو تم سب کو ایسا ہی دیکھتا ہوں، جس مال کو تمہارے سنبھال کر بیٹھے ہو تمہارے بعد وارثوں کا ہی ہے نا، تو دوسروں کے مال کی حفاظت کر رہے ہو۔ تو تھوڑا بہت پیسہ رکھ لیں لیکن زیادہ اللہ کی راہ میں دے دیں۔ جس برے وقت کے لیے پیسے جمع کر رہے ہیں صدقات کرتے رہیں، وہ برا وقت نہیں آئے گا، بے فکر رہیں۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج آپ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، کل مصیبت کے وقت اللہ کو چھوڑ دے گا؟ اللہ ایسا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک بزرگ تھے اور وہ چلے جا رہے تھے تو انہوں نے بادلوں پر سے آواز سنی کہ چلو چلو جلدی کرو، فلاں کے کھیت پر بارش برسانی ہے۔ تو ان کو بڑی حیرت ہوئی، تجسس ہوا، وہ ان بادلوں کے پیچھے چلے تو ایک کھیت پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ سارے علاقے کے کھیت سوکھے ہیں مگر ایک کھیت پر بارش ہو رہی۔ تو وہ اس کھیت کے مالک سے ملے اور ان کو کہنے لگے کہ ایسا ایسا واقعہ میں نے دیکھا، تو آپ کا کیا عمل ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ جی میں جتنی بھی میری فصل ہو اس کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک ری انویسٹ کرتا ہوں، ایک اپنے لیے رکھتا ہوں، ایک اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ یعنی اگر ان کی 3 لاکھ کی آمدنی ہوئی ہے تو 1 لاکھ اللہ کی راہ میں، 3 کروڑ کی آمدنی ہوئی ہے تو 1 کروڑ اللہ کی راہ۔ آج کے دور میں ایک اہم مثال گورمے والے ہیں، اتنا گورمے کا کام پھیلا ہے، بیکری اور فرنیچر اور پتہ نہیں کیا کیا ہے گورمے کا، اور جہاں جائیں گورمے ہے، 5,000 برانچز ہیں گورمے کی، کہنے کی بات ہے۔ اور ایز اے میٹر آف فیکٹ کوئی اتنا اپ گریڈ سٹینڈرڈ نہیں ہے ان کا، مناسب ہے بس۔ صدقات پہلا گورمے جب بنا تھا، سمنا آباد میں کھلا تھا، انہوں نے تب سے یہ شروع کیا کہ ہاسپٹل میں مریضوں کو کھانا دینا شروع کیا۔ جیسے جیسے ان کا کام ایکسپینڈ ہوا ہے انہوں نے اس کا دائرہ کار بڑھایا، اور میں خود پچھلے دنوں میں ایک عزیز ہاسپٹل میں تھے تو میں ان کے لیے کچھ کھانا لے گئی تو انہوں نے کہا کہ ضرورت ہی نہیں ہے، بڑا اچھا کھانا ملتا ہے۔ اور انہوں نے مجھے پھر ڈیٹیل بتائی کہ یعنی کہ یعنی کہ روزانہ جو کھانا آتا ہے اس میں آپشنز ہوتے ہیں، شوربا، روٹی بھی ہوتی ہے، چاول بھی ہوتے ہیں، ساتھ تھوڑا میٹھا بھی ہوتا ہے، چائے بھی ہوتی ہے، یخنی بھی ہوتی ہے، جس کو جو چاہیے۔ ظاہر ہے ڈفرینٹ پیشنٹ ہیں، ڈفرینٹ ان کو ڈاکٹرز کے ہے ایڈوائس، تو اس کے مطابق ان کو کھانا ملتا ہے۔ دہی اور کھچڑی بھی ہوتی ہے اور پراپر کھانا ہوتا ہے، مغرو لایا ہوا کھانا نہیں ہوتا، اور یہ گورمے والوں کی طرف سے آتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ نے ماشاءاللہ اتنی برکت ان لوگوں کو دی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں وہ برکت نظر آ رہی ہے۔ حالانکہ کئی بیکریز ان سے زیادہ بہتر ہیں اپنی کوالٹی میں، لیکن برکت جو گورمے کو ملی ہے وہ گورمے کو ملی ہے۔ اللہ اسے برکت دیتے ہیں صدقات کے بنا۔ تو صدقات ضائع نہیں جاتے جی، اور بخل کے نتیجے میں مال ضائع ہو جاتا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، کافروں کے لیے ہم نے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب دیکھیں بخالت کو لنک اللہ نے کس چیز کے ساتھ کیا ہے؟ بات تو ہو رہی تھی احسان کرنے کی، والدین کے ساتھ احسان کرو، رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، ہمسایوں اور ساتھ بیٹھنے والوں کے ساتھ احسان کرو، تو پھر بات ایک دم بخل پر آ گئی۔ احسان کرنے سے روکنے والی چیز ہی بخل ہے جی۔ اب سارے پیسے اپنی ماں پہ ہی لگا دو گے تم، اب یہ سارے پیسے تم یتیم بھتیجوں پر ہی لٹا دو گے، اب یہ تم سارے پیسے اپنے غریب بھائی پہ لگا دو گے۔ ایسی باتیں ہوتی ہیں، چیزیں ہمیں روکتی ہیں۔ لگتا ہے ہم غریب ہو جائیں گے، ہمارے پیسے ضائع ہو جائیں گے۔ نہیں نہیں، بالکل ایسا نہیں ہوگا، بالکل ایسا نہیں ہوگا۔ مال میں برکت آئے گی اور رشتے نبھانے کا اجر ملے گا۔ کمی ہو ہی نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتی، کبھی کبھی نہیں ہو سکتی۔ عہد صحابہ کی تو بڑی بڑی باتیں میں نے تو آپ کو آج کی مثال دی ہے، آپ کے میری آنکھوں کے سامنے گرو ہوا ہے۔ میں گریجویشن کے فرسٹ ایئر میں تھی جب گورمے کی پہلی برانچ کھلی تھی، یعنی کہ یہ
2003 की बात है। 98, 2000, 2001 की, 2001 की बात है और आज 2022 खत्म हुआ है। यानी कि ये 22 साल के अंदर गोरमे की एक ब्रांच से 5000 ब्रांचें बन गई हैं। गोरमे रेस्टोरेंट बन गए हैं, गोरमे फर्नीचर आ गया है और वो खरबपति हो गए हैं। ऐसे अल्लाह फिर बढ़ाते हैं काम। तो बात ये है कि रिश्तेदारों पर खर्च ना करना बुखल है। एक बात मैं और आपको गोशगुज़ार कर दूँ, जो मैं अक्सर देखती हूँ कि बच्चे कहते हैं कि हम अपने बीवी-बच्चों का खर्चा पूरा नहीं कर पाते, तो माँ-बाप पर कहाँ से खर्च करें? ये सवाल ही गलत है जी। माँ-बाप पर खर्च करने के बाद बीवी-बच्चों के लिए निकाला जाएगा। ये याद रखिए, पहली ज़िम्मेदारी माँ-बाप है। माँ-बाप का खर्चा निकालने के बाद जो बचेगा, वो मियाँ-बीवी पर लगेगा। मियाँ-बीवी का खर्चा पूरा करके बचा हुआ वालिदैन पर नहीं लगेगा। इसी वजह से हम लोग तकलीफ में हैं। इसी वजह से बच्चों के कारोबार में बरकत नहीं है। पहले वालिदैन पर खर्च करें, बचा हुआ बीवी-बच्चों पर लगाएँ, देखें दिनों में आपके हालात पलटेंगे। करके देखें। और फिर जो बचत आपके पास हो, उसका एक हिस्सा अपने रिश्तेदारों पर खर्च करें, हमसायों पर खर्च करें। करें और फिर देखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अंसार की औरतों अपनी हमसाइयों को तोहफे दिया करो और सदके किया करो एक दूसरे पर। ख़वातीन ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास पैसे नहीं। आपने कहा, बकरी के पाए के शोरबे को भी हकीर न समझो, कि बकरी का पाया पकाकर उसका शोरबा आपको पता है ज़्यादा बनता है, तो शोरबा ही एक दूसरे को भेज दो, भेजो सही एक दूसरे को। पहले ये चीज़ बहुत होती थी, बारिश हुई है तो आलू वाले पराठे भेजे जा रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि चीज़ें कीमती हों, हमारे बचपन में तो ख़ास तौर पर कीमती चीज़ों का रिवाज नहीं था, पकोड़े बन रहे हैं, हलवा बन रहा है, छोटी-छोटी घर की चीज़ें, मगर एक-दूसरे से एक्सचेंज हो रही। अब तो महँगे खाने बनते हैं, पिज़्ज़े बनते हैं, लज़ानिया बनता है, अम, जो है सॉसेज नूडल्स बनते हैं, तो फिर इतने महँगे होते हैं कि एक घर में रहने वाले जो हैं, जिनके किचन अलग हो, एक पोर्शन ऊपर, एक नीचे, तो वो छुपा के बनाते हैं कि ऊपर ना भेजना पड़ जाए, इतना महँगा है। इसीलिए रिज़्क में बरकत नहीं है, हर बंदा कहता है रिज़्क में बरकत नहीं है, इसी वजह से नहीं। मैं तो देखती हूँ मेरे रिज़्क में बहुत बरकत है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मेरा जितना अल्हम्दुलिल्लाह खुला है दस्तरख़्वान, मेरे रिज़्क में उतनी ही बरकत है, बहुत बरकत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाँटें, बाँटें, शेयर करें, बरकत आएगी इंशाअल्लाह। और रिश्तेदारों पर ना खर्चने को अल्लाह ने बुख़्ल करार दिया और फिर इसी चीज़ पर अल्लाह कह रहे हैं, ऐसे काफ़िरों के लिए रुसवा करने वाला अज़ाब है, कि इनको कह रहे हैं अल्लाह उनको जो होते-सोते रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक नहीं करता। तो लम्हा-ए फ़िक्रिया है जी, रिश्तेदारों का हक़ अदा करें, वालिदैन का हक़ अदा करें, हमसायों का हक़ अदा करें और अल्लाह से खैर की उम्मीद रखें, अल्लाह बहुत अता करने वाला है। अल्लाह बहुत ज़्यादा अता करने वाला है। उसको देने में कोई कमी नहीं है, वो बहुत देने वाला है, इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमारे हाथ खोल दे और अल्लाह हमें जूद व सख़ा की तौफ़ीक दे। आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफ़िरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।